جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، نماز کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، روزے کا حکم آیا ہے، صاحب نصاب پر حج کا حکم آیا ہے، یعنی کہ جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں ہم نے ہر ایک کو ماننا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت ضرور دی ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام
دوستوں، بزرگوں، حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، اس کی رحمت سے آج ہم جمادی الاول کے پہلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان وقار، پچھلا جو جمعۃ المبارک گزرا ہے اس میں ہم نے ایمان والوں کی نشانیاں شروع کی تھی۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 3 آیت مقدسہ تلاوت کی تھی، اور جس پر ہم نے تیسری آیت مقدسہ پر تھوڑا سا فہم کیا تھا، تھوڑا سا غور و فکر کیا تھا کہ تیسری آیت مقدسہ میں اللہ کیا فرما رہا ہے، ایمان والوں کی نشانیاں کیا بتا رہا ہے۔ تو ہم نے سماعت کیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نشانی رکھی ہے وہ ہم نے سماعت کی تھی، اور اس کے متعلق جو گفتگو کی گئی تھی۔ آئیے آج ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے آگے والے جو آیت مقدسہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اے میرے پیارے محبوب، ہم نے جو آپ پر نازل کیا ہے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اے میرے پیارے محبوب، اس سے پہلے جو گزرا ہے، جو کتابیں گزری ہیں، جو صحیفے گزرے ہیں، جو ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر پختہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ آئیے ہمارے پیارے حبیب الحبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کیا نازل ہوا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے محبوب پر کون سی کتاب اتری ہے؟ قرآن مجید اترا ہے۔ 4 آسمانی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، اور چوتھی جو کتاب ہے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ دوستان وقار، پہلی امتوں پر وقفہ بہ وقفہ صحیفے بھی اترتے رہے ہیں۔ صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، جس طرح ہمارے یہاں رسالے چلتے ہیں، اس کے اندر چند پیج ہوتے ہیں، ان کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ چھوٹی کتاب جسے ہم کہتے ہیں، کہا جاتا ہے اسے، وہ اترتے تھے، اور وہ اسی امت کے لیے ہوتے تھے جس امت پر اترتے تھے، جس علاقے پر اترتے تھے ان کے لیے ہوتے تھے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسی کتاب ہے جس کے اندر پہلے جتنے بھی صحیفے اترے ہیں،
جتنی بھی کتابیں اتری ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اکٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل اختیار کی اور اس کتاب کا نام قرآن مجید رکھ کر اپنے پیارے حبیب الحبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دی۔ یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے آپ فرماتے ہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ جو مکمل قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، یہ نہیں جو اپنے پسند کی بات ہوئی اسے لے لیا اور جہاں اپنا مطلب نہ ہوا سمجھا کہ یہاں ہمیں کوئی درس دیا جا رہا ہے، ہماری اصلاح کی جا رہی ہے، وہ کام اگر ہمیں مشکل لگا ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں سے مراد یہ ہے کہ ہم پر جو بھی احکامات نازل ہوئے ہیں، نماز کا حکم آیا ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، روزے کا حکم آیا ہے، صاحب نصاب پر حج کا حکم آیا ہے، یعنی کہ جتنے بھی احکام نازل ہوئے ہیں ہم نے ہر ایک کو ماننا ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہمارا نماز پر دل آ رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن روزے کا انکار کر رہے ہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ روزے رکھنے کو دل کیا، روزے پر ایمان لے آئے، نماز کو ترک کر دیا، یہ بات نہیں ہے۔ ہم نے ہر ایک حکم کی تعمیر کرنی ہے اور ہر ایک حکم کو مکمل ماننا ہے۔ یہ تو ہوگی قرآن مجید کے بعد۔ وما انزل من قبلک، آگے والی جو بات ہے وہ یہ ہے وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ پہلے کیا نازل ہوا ہے؟ جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ پہلے 3 کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور، انجیل۔ یہ تینوں کتابوں پر ایمان لانا ہے، تینوں کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر، رسول، نبی جو بھی گزرے ہیں ہم نے ہر ایک کو ماننا ہے، ہر ایک پر ایمان لانا ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرنا۔ اگر ہم نے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ ہر ایک پر ایمان لانا ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں کو فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت ضرور دی ہے۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے، کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہر ایک کو مقام دیا گیا ہے، لیکن ہم نے کسی ایک نبی کی بھی تعظیم کرنے سے رکنا نہیں ہے، بلکہ ہم پر ہر ایک نبی کی تعظیم فرض ہے۔ ہم نے ہر ایک نبی کو ماننا ہے، ان کے احکام کو ماننا ہے۔ آئیے آگے بات ہوتی ہے کہ تورات جو تھی بدل گئی ہے۔ ہم ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس کے ماننے والوں نے جو اس کا حکم آیا اپنی پسند کا اسے رکھ لیا، جو انہیں پسند نہ آیا اسے ختم کر دیا، اس کی جگہ کوئی اور حکم لاگو کر لیا۔ زبور کا بھی یہی حال ہوا، انجیل کا بھی یہی حال ہوا۔ تینوں کتابوں کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، جو انہیں اچھا لگا انہوں نے رکھ لیا، جو اچھا نہ لگا اسے چھوڑ دیا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ تورات بھی بدل گئی ہے، زبور بھی بدل گئی ہے، انجیل بھی بدل گئی ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آ کر کہتا ہے بھائی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ تورات کے اندر لکھی ہوئی ہے، بھائی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ زبور کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہم نے اس بات کا انکار نہیں کرنا۔ صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी बात का इनकार नहीं करना, हमने उसके बारे में कुछ नहीं कहना, सकूत इख्तियार करना है। यह सही हदीस मुबारका में हमें हुक्म दिया जा रहा है कि अगर कोई तुम्हें किसी दूसरी किताब का हवाला दे रहा है, उसका इनकार नहीं करना, उस पर चुप हो जाना है और उन्हें कह देना है हम हर एक किताब पर ईमान लेकर आए हैं, हर एक नबी को मानते हैं, लेकिन हमारा दीन दीन मुहम्मदी है, हमने दीन मुहम्मदी के मातहत रहकर काम करना है। आइए अब ये बात हुई कि हर एक को मानना है। इसके बाद ये जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, दूसरे मज़हबों के लोग हैं, जो यहूदी हो गए, नसरानी हो गए, ये अगर ईमान लाते हैं, ईसाई अगर ईमान लाते हैं, उनके लिए क्या है? बाज़ ये करते थे कि वो ज़ाहरी तौर पर ईमान ले आते थे, मुनाफिकों वाला काम करते थे। वो आगे मुनाफिकों की निशानी, कफ़ार की निशानियाँ शुरू हो रही हैं, इंशाअल्लाह उस पर भी बात होगी। बाज़ मुनाफिकत ये करते थे कि बाज़ हिस्से पर ईमान ले आते थे और बाज़ का इनकार कर देते थे। इस आयत मुक़द्दसा के अंदर हुक्म ये आया है बाज़ पर ईमान लेकर नहीं आना, बल्कि पूरे के पूरे पर ईमान लाओगे तो फिर तुम्हारा ईमान कामिल ईमान होगा। यानी कि हर एक हुक्म को मानोगे, फिर ही तुम दीन मुहम्मदी में दाखिल होगे और फिर ही तुम्हारा ईमान कामिल ईमान होगा।